السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 32، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں الفن الثانی فی الفلکیات وفیہ فصول۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں بچوں، اور اس کے بعد میں پھر بعد میں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفن الثانی فی الفلکیات وفیہ فصول۔ فصل فی اثبات کون الفلک مستدیرا وبیانہ انہا ہنا جہتین لا تتبدلان، احداہما فوق والاخرى تحت، وكل واحدة منهما موجودة ذات وضع غير منقسمة في امتداد ماخذ الحركة، ومتى كان كذلك كان الفلك مستديرا، وإنما قلنا إن الجهة موجودة ذات وضع لأنها لو لم تكن كذلك لما أمكنت الإشارة إليها، ولما أمكن اتجاه المتحرك إليها، وإنما قلنا إنها غير منقسمة لأنها لو انقسمت ووصل المتحرك إلى أقرب الجزئين من الجهة وتحرك، فإما أن يتحرك من المقصد أو إلى المقصد، فإن تحرك من المقصد لم يكن أبعد الجزئين من الجهة، وإن تحرك إلى المقصد لم يكن أقرب الجزئين من الجهة۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج صاحب کتاب فن ثانی شروع کرتے ہیں۔ فن ثانی ہے فلکیات کے بیان میں، اور اس کے بعد عنصریات کا بیان آئے گا۔ ذہن میں آپ کی یہ سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ مصنف نے فلکیات کے بیان کو عنصریات کے بیان پر مقدم کیوں کیا؟ تو پیارے بچوں، فلکیات بنسبت عنصریات کے اشرف ہوتے ہیں، اس لیے فلکیات کے مباحث کو عنصریات کے مباحث پر مقدم کر دیا۔ فن ثانی میں کل 8 فصلیں ہیں۔ ساری فصلیں فلک کے عوارضات سے متعلق ہیں۔ فصل اول اس سلسلے میں ہے بچوں کہ فلک آسمان گول ہے۔ تو پہلی والی فصل میں صاحب کتاب اسی بات کو ثابت کریں گے کہ فلک گول ہے، اس کی دلیلیں پیش کریں گے۔ تو فلک بھی ایک جسم ہے بچوں، اور یہ ایک ایسا جسم ہے جو کہ گول ہے۔ کسی بھی جسم کے گول اور مستدیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جسم کے بیچوں بیچ ایک نقطہ فرض کر لو آپ، اس طور سے آپ فرض کرو کہ وہاں سے جو بھی خطوط مستقیمہ نکلے سب برابر ہوں۔ آپ نے بچپن میں جب اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو آپ نے پرکار دیکھی تھی، جس سے پرکار میں پینسل لگا کر، پرکار کے 2 حصے ہوتے تھے، ایک وہ نوکدار حصہ جو کسی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور اس کا دوسرا وہ حصہ جس میں پینسل لگاتے تھے اور اس کو تھوڑا سا پھیلا کر، اور پھر اس کو گھماتے تھے تو بالکل گول دائرہ بن جاتا تھا نا بچوں۔
آج بھی بن سکتا ہے، آپ بنا کے دیکھ سکتے ہیں، گول دائرہ بن جائے گا۔ تو اب جب گول دائرہ اس سے بنا تو اس گول دائرے میں آپ کچھ غور کر لیجئے، پرکار کا وہ ٹکڑا، وہ جز جو بیچوں بیچ رکھا تھا، جہاں پر ایک ہلکا سا گڈھا سا بھی اس کے رکھنے سے ہو جاتا ہے، وہ ہلکی سی نوک جو بیچوں بیچ رکھی تھی، وہ گویا کہ اس گول جسم کا کے لیے ایک نقطہ ہم نے بیچوں بیچ فرض کر لیا۔ وہی نقطہ ہے، سمجھیے بیچوں بیچ فرض کیا ہوا وہ نقطہ ہے۔ اب اس نقطے سے ہر چہار جانب ہم لکیریں کھینچیں، سیدھی لکیریں، اس طور سے کھینچیں کہ یہ ساری لکیریں برابر رہیں۔ مثلا اگر دائیں جانب کی لکیر 2 انچ کی ہے تو بائیں جانب کی بھی لکیر 2 ہی انچ کی ہو۔ اوپر کی لکیر 2 انچ کی ہے تو نیچے کی لکیر بھی 2 ہی انچ کی رہے۔ ہر چہار جانب جو لکیریں آپ کھینچیں گے، جو خطوط آپ کھینچیں گے، وہ سب کے سب برابر رہیں۔ برابر رہیں گے تو جب سب کے سب برابر رہیں گے تو آپ ایسے برابر خطوط اگر کھینچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ برابر ہونے کی صورت میں ایک گول ہونا سمجھ میں آئے گا اس کا، اور آپ کہیں گے کہ یہ اگر ان خطوط کے ارد گرد ایک خط اور کھینچ دیا جائے تو پھر یہ گول جسم بن جائے گا۔ تو جو خطوط کھینچے جاتے ہیں، جو لکیریں آپ نے کھینچی تھیں، وہ خطوط مستقیمہ کہلاتے ہیں، اور ان خطوط کے ارد گرد سے جو سطح اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے اسے محیط کہتے ہیں۔ پینسل سے آپ نے ارد گرد گولا بنا دیا نا، اسی گول دائرے کو، اسی گول خط کو سطح کہتے ہیں۔ اور یہ نقطہ، خطوط مستقیمہ، سطح محیط، یہ سب مل ملا کر پورا جسم جس میں مستدیر ہوتا ہے، گول جسم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ گول جسم۔ تو اس فصل میں صاحب کتاب یہ ثابت کریں گے کہ فلک، آسمان گول ہوتا ہے۔ تو اب تک ہماری کچھ اصطلاحات سمجھے آپ۔ ایک تو جسم مستدیر ہونے کا مطلب کیا ہے، دوسرا نقطہ کسے کہتے ہیں، تیسرا خطوط مستقیمہ کیا ہیں، اور چوتھی بات کہ سطح کسے کہتے ہیں، سطح محیط جس کو ہم نے کہا تھا۔ تو یہ سب باتیں آپ نے سمجھی اب تک۔ اب صاحب کتاب آگے یہ شروع کرتے ہیں کہ فلک گول ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ تو اس کی دلیل کے طور پر تمہیداً پہلے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں۔ جن باتوں کو صاحب کتاب نے تمہید کے طور پر ذکر کیا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کائنات میں جہتیں بہت ساری ہیں، لیکن مشہور جہتیں 4 ہیں۔ ایک جہت فوق، جہت تحت یعنی اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ 6 جہتیں مشہور ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں، عربی کے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے تحت اور فوق، قدام اور خلف، یمین اور شمال۔ یہ 6 جہتیں مشہور ہیں، لیکن ان 6 جہتوں میں جو
بعد والی جو چار ہم نے جہتیں ذکر کی، یعنی فوق اور تحت کو چھوڑ کر جو باقی جہتیں ہم نے ذکر کی، تو پیارے بچوں وہ ساری جہتیں بدل جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہیں؟ بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ مشرق میں منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو مشرق آپ کے لیے جہت قدام ہوگی اور مغرب جہت خلف بن جائے گی اس ٹائم، اور شمال جہت یمین ہو جائے گا اور جنوب جہت شمال جہت یسار ہو جائے گا۔ اب یہیں پر مشرق کی طرف جو منہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اب مشرق کے بجائے اب مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو پہلے مشرق جہت قدام تھی، اب مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے آپ، تو اب جہت قدام مغرب ہو جائے گی اور جہت خلف مشرق۔ اسی طریقے سے دائیں بائیں والی بھی جہتیں بدل جائیں گی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ چاروں جہتیں، یعنی جہت قدام ہے، جہت خلف ہے، جہت یمین ہے، جہت شمال ہے، یہ جہتیں آدمی کے رخ بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں۔ اس کے برخلاف جہت فوق اور جہت تحت نہیں بدلتی بچوں۔ مثلا آپ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جہت جو آپ کے پیروں کی جانب ہے وہ جہت تحت ہے، جو سر کی جانب ہے، جو سر کے اوپر ہے، وہ کیا؟ جہت فوق ہے۔ اگر یہیں پر آپ سر کے بل کھڑے ہو جائیں تو سر کے بل کھڑے ہونے کے بعد میں سر کی طرف جو جہت متصل ہے یہاں پر، اس کو اب بھی جہت تحت ہی کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سر سے متصل ہے تو اب یہ جہت فوق ہو گئی۔ ایسے ہی پاؤں اگر اوپر ہے تو پاؤں کی طرف جو جہت متصل ہے یا پاؤں کی طرف جو جہت ہے، پاؤں کے اوپر جو جہت ہے، اس صورت میں اس کو جہت فوق ہی کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جب یہ پاؤں کی طرف ہو گئی تو جہت تحت ہو گئی، نہیں، یہ جہت فوق ہی رہی، جہت تحت ہی رہی۔ لیکن یہاں پر جہت تحت اور جہت فوق جو بدلتی نہیں ہے، اس سے مراد ہے جہت حقیقی، یعنی جہت فوق حقیقی اور جہت فوق تحت حقیقی، یہ مراد ہے۔ ورنہ تو تحت اور فوق اضافی بھی ہوتے ہیں بچوں۔ اضافی ایک شے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہی چیز فوق ہے، دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہی تحت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم اپنے نیچے زمین پر اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے، تو ہماری جو چھت ہے، وہ چھت وہ ہمارے لیے جہت فوق ہے۔ چھت کی جہت جو ہے وہ ہمارے لیے جہت فوق ہے۔ وہیں پر اب ہم یہاں سے اٹھ کر اپنی چھت کے اوپر چلے جائیں تو وہی چھت اب ہمارے نیچے آ جائے گی، تو اب وہی چھت کی جو جہت ہوگی وہ ہمارے لیے اب جہت تحت ہو جائے گی، جو کہ پہلے جہت فوق تھی۔ یہاں پر جہت فوق اور جہت تحت جو بدلتی نہیں ہے، ان جہتوں سے وہ جہت مراد ہیں جو کہ حقیقی ہوں، یعنی جہت فوق میں سب سے آخری طرف، سب سے آخر، جس کے اوپر کوئی فوقیت متصور نہ ہو۔ ایسی جہت تحت میں سب سے نیچے کی جہت، جس سے نیچے کوئی جہت متصور ہی نہ ہو، کوئی تحتیت، اس کے نیچے کوئی تحتیت متصور نہ ہو، یہ ہے جہت حقیقی۔ پیارے بچوں، جب آپ نے جہتیں سمجھ لیں اور یہ بھی سمجھ لیا کہ جہت فوق اور جہت تحت سے مراد حقیقی جہتیں ہیں جو نہیں بدلتی، جب یہاں پر یہ بات سمجھ لی تو اگلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہت فوق اور جہت تحت جو نہیں بدلتی ہیں، وہ دونوں جہتیں موجود بھی ہیں
ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، موجود بھی ہیں۔ جہت فوق جس کے اوپر کوئی فوقیت متصور نہ ہو وہ جہت بھی موجود ہے، اور جہت تحت جس کے نیچے کوئی تحتیت متصور نہ ہو اب وہ جہت تحت بھی موجود ہے۔ جہت فوق جہت تحت دونوں موجود ہیں، اور دونوں میں سے ہر ایک ذات وضع بھی ہے۔ کیا ہے؟ ذات وضع۔ ذات وضع کا مطلب اشارہ حسیہ کو قبول کرتی ہے وہ ہر ایک۔ آپ اشارہ کرتے ہیں نا کہ وہ اوپر ہے، اوپر وہ ہے اور نیچے وہ ہے، تو تحت یہ ہے۔ ارے ہم آپ سے پوچھیں کہ تحت کہاں ہے، تحت کیا ہے، تحت کہاں ہے، فوق کہاں ہے، تو آپ اشارہ کر کے اوپر کے لیے بتاتے ہیں نا آسمان کی طرف کہ فوق ادھر ہے، فوق وہ ہے، اور تحت زمین کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں۔ تو اشارہ کر رہے ہیں نا آپ اس کی جانب، جہت فوق اور جہت تحت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ دونوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ذات وضع ہے۔ ذات وضع کا مطلب اشارہ حسیہ کو قبول کرنے والی ہے۔ اور تیسرا دعویٰ صاحب کتاب یہ کر رہے ہیں کہ یہی جہت فوق اور جہت تحت جو کہ ذات وضع ہوگی، یہ ماخذ حرکت کے امتداد میں منقسم نہیں ہوگی، غیر منقسم ہوگی۔ ماخذ حرکت مثال کے طور پر جہت فوق آسمان کی جانب آپ نے کہی، تو آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہاں سے آسمان کی طرف ایک درازگی سمجھ میں آ رہی ہے نا بچوں؟ ایک امتداد اور ایک درازگی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثلا اگر یہاں سے آسمان کی جانب حرکت کی جائے، وہ حرکت واقع جہاں پر ہوگی وہی تو امتداد ہے، وہی درازگی ہے نا۔ اسی درازگی میں جو ہم پہلے تصور کر رہے ہیں یہاں سے لے کے آسمان کی طرف کتنی درازگی ہے، اگر کوئی چیز آسمان کی طرف حرکت کرے جائے تو اس کی حرکت اسی درازگی ہی میں تو واقع ہوگی نا۔ اب یہ جو درازگی ہے نا، اسی درازگی کی طرف آخر جو آسمان کی جانب ہے وہی جہت فوق ہوگی۔ یہ جہت فوق کہہ رہے ہیں اپنے ماخذ حرکت، یعنی حرکت جس امتداد میں واقع ہوئی ہے اس امتداد میں یہ جہت انقسام کو قبول نہیں کرے گی، منقسم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جہت فوق ماخذ حرکت یعنی حرکت جس سے امتداد میں واقع ہو رہی ہے وہ امتداد منقسم ہو جائے، یعنی جہت منقسم آپ مان لیں۔ جہت منقسم نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ جہت کو اگر آپ منقسم مانیں گے تو کم سے کم اس جہت جو کہ اس کا ایک امتداد سمجھ میں آ رہا ہے، اس امتداد کے کم سے کم آپ دو جز مانیں گے۔ اب دو جز مانیں گے تو ایک جز، مثال کے طور پر آپ یہاں پر زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی جانب جہت فوق ہے۔ اب وہ جہت فوق منقسم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے دو حصے ہوں کہ بیچ آسمان کے اور زمین کے بیچ میں جب پہنچیں گے تو ایک حصہ اس سے نیچے کا ہو گیا نصف اول اور ایک اس کے اوپر کا ہو گیا نصف آخر۔ ایسا نہیں ہے، جہت اپنے امتداد ماخذ حرکت میں منقسم نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ انقسام مان لیں تو کم سے کم آپ دو جز تو مانیں گے۔ اگر دو جز آپ نے مان لیے تو اب کوئی چیز حرکت کرے گی، مثلا زمین سے جہت فوق کی جانب اس نے حرکت کی۔ اب حرکت اگر کوئی بھی چیز کرے گی تو یہ حرکت کرنے والا متحرک کی دو صورتیں ہوں گی کہ جب یہ نصف، یا آپ نے جو دو جز کر دیے تھے نا، جزء اول اور جزء آخر، تو جزء اول جہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے وہاں پر جا کے یہ متحرک یا تو رک جائے گا، واپس آ جائے گا وہاں سے، یا آگے جائے گا جزء آخر تک بھی جائے گا، جزء آخر کے دوسرے والے جز کے آخر تک جائے گا۔
دو ہی شکیں ہوں گی نا، یا تو جا کر ٹھہر جائے گا جزء اول پر، یا واپس آ جائے گا، یا آخر میں جائے گا، یا آگے جائے گا۔ پیارے بچوں، جہت اسی کو کہتے ہیں جس کی طرف جسم رخ کرتا ہے۔ کسی بھی جسم کی جہت وہی ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرے اور جس کی طرف وہ حرکت کرے، اور وہاں پر جانے کے بعد وہ رک جائے، ٹھہر جائے، اسی کو جہت کہتے ہیں۔ اب اگر جزء اول کی جانب اس جسم نے حرکت کی تو اس کی ہم نے دو شکلیں بتائیں، یا تو وہیں جا کے ٹھہر جائے گا اور واپس آئے گا، یا آگے حرکت کرے گا۔ تو جہاں پر جا کے ٹھہر جائے، ہم نے کہا کہ اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ جہت ہوتا ہے۔ جس کی جانب جسم رخ کرے اور وہاں پہنچ کر ٹھہر جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ جہت۔ اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقصد، کیونکہ وہ جسم کا مقصد بنانا، جسم نے اس کی جانب قصد کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں مقصد۔ اب اگر جسم متحرک، آپ نے جہت کی تو دو قسم کر دی امتداد ماخذ حرکت میں۔ امتداد ماخذ حرکت کی جب دو میں جہت کی دو قسمیں کر دیں، دو قسموں میں منقسم کر دیا، دو جز بنا دیا اس کے، تو جزء اول یہ جزء اقرب ہوگا، اور جزء ثانی وہ جزء ابعد ہوگا۔ اب اگر جسم متحرک اس کی جانب حرکت کرتا ہے تو جزء اقرب تک پہنچنے کے بعد اگر وہ ٹھہر جائے، رک جائے اور واپس آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزء ثانی کی جانب اس نے حرکت ہی نہیں کی۔ اور جہت اسی کو کہتے ہیں جس کی جانب جسم حرکت کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ جزء ثانی جہت ہی سے نہ رہے، حالانکہ وہ جہت ہی سے آپ نے فرض کیا تھا، کیونکہ جہت ہی کی تو دو قسمیں کی تھی، اسی کا ہی تو وہ ٹکڑا تھا۔ اور جب اس کی جانب جسم نے حرکت ہی نہیں کی تو لازم آ رہا ہے کہ وہ جز جہت نہ رہے۔ اور اگر اس کی جانب حرکت کرے جزء آخر یعنی جزء ابعد کی جانب یہ جسم، تو جزء ابعد کی جانب حرکت کرنے کی صورت میں لا محالہ یقینی طور پر بچوں جزء اول سے تو وہ رخصت ہی ہو گیا نا، تو گویا کہ اب وہ جزء ثانی کی جانب حرکت کر رہا ہے، تو جزء ثانی اب اس کا مقصد اور جہت بن گیا، اور جزء اول پر جا کر اب نہیں ٹھہرا، اس کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، تو اب جزء اول کے بارے میں یہ لازم آیا کہ وہ جہت سے نہ رہے، کیونکہ جہت اور مقصد وہی ہوتا ہے جس کی طرف جسم حرکت کرے اور وہاں جا کے ٹھہر جائے، اور یہ جسم وہاں ٹھہرا نہیں بلکہ اور آگے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جزء اول جہت نہ رہا، جزء اقرب جو ہے وہ جہت نہ رہا، حالانکہ آپ نے اس کو بھی جہت فرض کیا تھا، کیونکہ وہ جہت کا ایک ٹکڑا تھا، تو اس کا جہت نہ ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو ان جزءوں میں سے کسی نہ کسی کا جہت نہ ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ خلاف مفروض ہے۔ تو یہ جہت نہ ہونا لازم کیوں آیا؟ لازم اس لیے آیا کہ ہم نے جہت کو امتداد ماخذ حرکت میں، یعنی اس امتداد میں جس میں حرکت واقع ہو رہی ہے، اس امتداد میں جہت کو ہم نے منقسم مان لیا تھا، اس لیے یہ بطلان لازم آیا۔ لہذا جہت کو امتداد ماخذ حرکت میں منقسم ماننا بھی باطل ہوگا۔ جب باطل ہو گیا تو ہمارا دعویٰ یہ ثابت ہو گیا کہ جہت یہ منقسم نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ باتیں ثابت ہو جائیں گی بچوں، تو اب انہی تمہید کے بعد صاحب کتاب پیش کریں گے اس بات کو کہ فلک گول ہے، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیسے سمجھ میں آئے گی اس کی دلیل تو ہم بعد میں دیں گے، لیکن تمہید کے طور پر صاحب کتاب نے یہ باتیں پیش کی ہیں، اس کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فصل فی اثبات کون الفلک مستدیرا، فصل ہے اس بات کو بیان کرنے کی، اس بات کو ثابت کرنے کے بیان میں کہ فلک گول ہے۔ وہ بیان ہو، اس کا بیان یہ ہے انہا ہونا جہتین لا تتبدلان، یہاں پر کوئی دو جہتیں ایسی ہیں جو بدلتی نہیں ہیں، وہ جہت فوق اور جہت تحت، اور اس سے بھی مراد حقیقی ہے۔ احداہما فوق، ان میں سے ایک فوق ہے، والاخری تحت،
دوسری تحت ہے. وکل واحدۃ منہما موجودۃ، ان دونوں میں سے ہر ایک موجود بھی ہے، ذات و وضع، اشارہ حسیہ کو قبول کرنے والی بھی ہے، غیر منقسمۃ فی امتداد ماخذ الحرکہ، اور ماخذ حرکت کے امتداد میں منقسم بھی نہیں ہے. تو تین دعوے ہوئے یہ. وہ متى کان کذالک، یہ تینوں دعوے اگر ہمارے ثابت ہو جائیں، جب یہ ایسا ہوگا، کان الفلک مستدیرا، تو فلک گول ہوگا. انہی سے سمجھ میں آ جائے گا، ثابت ہو جائے گا کہ فلک گول ہے. اب یہ تین دعوے، ان تین دعووں کو پہلے ثابت کریں گے، اس کے بعد فلک کا گول ہونا ثابت کریں گے. فرماتے وَإِنَّمَا قُلْنَا، رہی یہ بات کہ ہم نے کہا تھا کہ ان الجہت موجودۃ ذات و وضع، کہ جہت موجود ہے اور اشارہ حسیہ کو قبول کرتی ہے. تو اس کی دلیل لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، کیونکہ اگر جہت موجود اور ذات وضع نہ ہو، لما امکنت الاشارۃ الیہا، تو اس جہت کی جانب اشارہ کرنا ممکن نہیں ہوگا، حالانکہ آپ اشارہ کرتے ہیں. ایسے ہی ولما امکنا اتجاہ المتحرک الیہا، اگر وہ موجود اور ذات وضع ہو ہی نہیں، تو متحرک کا اس کی طرف رخ کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا. کوئی بھی متحرک اس کی طرف جائے گا ہی نہیں، کیونکہ شے معدوم کی طرف کوئی بھی متحرک رخ نہیں کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جہت موجود ہوگی اور ذات وضع ہوگی، اشارہ حسیہ کو قبول کرے گی، تبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ متحرک اس کی جانب جا رہا ہے. وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور تیسری بات ہم نے جو یہ کہی تھی کہ انہا غیر منقسمۃ، کہ ماخذ حرکت کے امتداد میں یہ جہت منقسم نہیں ہے. تو اس کی دلیل یہ ہے لأنہا لو انقسمت، کیونکہ اگر یہ جہت منقسم ہو جائے تو منقسم ہونے کی صورت میں کم سے کم دو جز تو مانیں گے ہی نا. تو اب متحرک کوئی اس سے جہت کی جانب حرکت کرے تو اس کے دو جز ہیں، ایک جز اقرب ایک جز ابعد. تو یہ متحرک یا تو جز اقرب پر جا کر ٹھہر جائے گا یا آگے بھی حرکت کرے گا. اگر ٹھہر جائے تو اس کا مطلب جز ابعد جہت سے نہیں، اور اگر نہ ٹھہرے تو اس کا مطلب جز اقرب جہت سے نہیں. اسی کو صاحب کتاب پیش کرتے ہیں لأنها لو انقسمت، کیونکہ اگر یہ منقسم ہو جائے ووصل المتحرک الى اقرب الجزئین من الجہت، تو اور متحرک جہت کے دو جزوں میں سے اقرب تک پہنچے، وتحرک، اقرب تک پہنچنے کے بعد وہ حرکت کرے، تو حرکت کرے گا دو طرح سے، یا تو آگے کے لیے حرکت کرے گا یعنی جزء ابد کی جانب، یا حرکت کرے گا جزء اقرب سے لوٹنے کے لیے، واپس ہونے کے لیے. فإما أن يتحرك من المقصد، تو یا تو یہ حرکت کرے گا مقصد سے. مقصد کا مطلب یعنی جو جزء اقرب تک پہنچ گیا وہ اس کا مقصد ہو گیا، وہاں جا کر ٹھہر گیا، وہاں سے حرکت کرے گا یعنی وہاں سے واپس ہوگا، یا تو واپس ہو جائے گا، اور الی المقصد، یا حرکت کرے گا مقصد کی جانب یعنی جزء ابد کی جانب یہ حرکت کرے گا. دو ہی صورتیں ہیں. فإن تحرک من المقصد، اگر مقصد سے حرکت کرے یعنی واپس آ جائے، لم یکن ابعد الجزئین من الجہت، تو لازم آئے گا کہ ابعد الجزئین جہت سے نہ رہے، حالانکہ وہ بھی جہت سے تھا. وَإِن تحرک الی المقصد، اور اگر یہ حرکت کرے مقصد کی جانب یعنی جزء ابعد کی جانب حرکت کرے، یہ اس کو اپنا مقصد بنائے، لم یکن اقرب الجزئین من الجہت، تو لازم آئے گا کہ اقرب الجزئین جو ہے وہ جہت نہ رہے، کیونکہ کسی بھی جسم کی جہت وہی ہوتی ہے جہاں پر جا کے وہ ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی فنقول، تو اب ہم ثابت کریں گے، تو اب ہم کہیں گے کہ فلک گول ہے، اس کو دلیل سے ثابت کریں گے. انہی باتوں کو سمجھانے سے اب آپ کا یہ سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا کہ فلک گول ہے. لیکن یہ گفتگو اب ہم اگلے سبق میں کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.